السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فائز آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت اچھا اور مجارب عمل لے کے حاضر ہوں۔ تمام ہی لوگ اکثر کام کرتے ہیں اور ان کو کاموں میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسی وجوہات پیش آتی ہیں جس میں ہم لوگ اللہ کی رضا جان نہیں پاتے۔ تو اس لیے ایک مجارب استخارہ لے کے آیا ہوں، بہت آسان طریقے کا ہے اور اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو کہ استخارہ کرنا چاہتا ہو، صرف اس کو 2 منٹ لگیں گے پتہ کرنے میں کہ اس میں بھلائی ہے یا نہیں۔ تو آسان سا طریقہ ہے اور اس کو سماعت فرمائیں اور اپنی زندگی کے کافی سارے فیصلوں کے اندر اس کو شامل کریں۔ ہر وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی مولوی یا کسی بڑے مفتی سے استخارہ نکلوایا جائے تو وہی اچھا آپ کو جواب دے گا، لیکن جب کہ ایسی کہانی بالکل بھی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور وہ بہتر طریقے سے اپنی مدد کرنا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پورا علم اتارا اور اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جتنی بھی حدیث کرام ہیں اس میں کافی ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو لا کے دوں گا، مجارب عمل لا کے دوں گا، اور ایسے عمل ہوں گے انشاءاللہ بہت آسان اور بہت اچھے اور سلجھے ہوئے، جو آپ لوگ اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو ایک بہترین شخصیت کے طور پہ گزار سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو چمکا دے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ کا یہ روحانی بھائی محمد فائز حنیف آج بہترین ایک تسبیح کے ذریعے استخارے کا عمل لے کے آیا ہوں، جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی عالم، اس کے لیے آپ کو کوئی دیندار کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف آپ نے چند چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ یہ استخارہ صحیح جان سکیں گے۔ اچھا، اب یہ استخارے سے پہلے میں آپ کو چند اس کی وجوہات بتا دوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ آپ لوگوں نے عمل لازمی کرنا ہے۔ اگر اس کے بغیر آپ لوگ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جواب صحیح نہ بھی آئے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے قبلہ رخ بیٹھنا ہے، اور قبلہ رخ بیٹھنے کے بعد اس وضو کی حالت میں مصلی کے اوپر قبلہ رخ بیٹھنا ہے۔ اچھا، اکثر لوگوں کی ایک جو ہوتا ہے کہ مسئلہ کہ وہ جو استخارہ کرنا چاہتے ہیں، ابھی جیسے کوئی کسی کے گھر گئے اور وہ وہاں پہ اگر اس کو کوئی فرمائش کرتا ہے کہ بھئی آپ استخارہ کر دیں، تو اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن قبلہ رخ ہونا آپ کا ضروری ہے۔ تو آپ کہیں پہ بھی ہوں، جب یہ استخارہ کر رہے ہوں تو سب سے ضروری ہے کہ آپ پاک صاف ہوں، آپ کے بدن پہ خوشبو لگی ہو، اور جو ہے آپ قبلہ رخ بیٹھیں اور آپ کے پاس لکڑی کے دانوں والی تسبیح ہو، کیونکہ لکڑی کے دانوں والی تسبیح ایک مجارب اور ایک بہترین تسبیح کہلاتی ہے، جس پہ آپ جب عملیات کوئی بھی پڑھتے ہیں یا کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو بہترین جواب دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کی حالت میں، اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو مصلی بٹھا کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، اور اگر آپ کہیں اور استخارہ کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ وضو کی حالت میں آپ کے جو کپڑے ہیں ان پہ خوشبو لگی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے پاس ایک عدد لکڑی کی تسبیح ہو۔ اب استخارہ کرنے کا میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں۔ لکڑی کی تسبیح کو ایسے کر کے پکڑیں گے، جو اس کا پکڑنے والا حصہ ہے وہ آپ لوگوں نے بیچ میں رکھنا ہے۔ جب آپ اس کو ایسے بیچ میں رکھیں گے، یوں کر کے ایسے آپ اس کو بیچ میں رکھیں گے۔ اب بیچ میں رکھنے کے بعد آپ اس میں پڑھیں گے 3 مرتبہ درود شریف، پھر پڑھیں گے ایک مرتبہ چاروں کل، مطلب قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنی ہے علم شریف۔ آپ نے یہ جب عمل کر لیں گے اور جب علم شریف پہ آئیں گے، علم شریف پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اس کے اوپر پھونک مار دیں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایسے آپ لوگوں نے اس کے اوپر پھونک دینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو اوپری حصہ ہے، پکڑنے والا حصہ، وہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اچھا، ہاتھ میں لینے کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اس کے اندر یہ ڈوری ہو، کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے یہ جو اس کا پکڑنے والا حصہ ہے اس کو اوپر سے آپ نے ایسے پکڑنا ہے سیدھے ہاتھ سے، اور الٹے ہاتھ سے آپ نے اس کو نیچے سے پکڑ لینا ہے۔ اس کو آپ نے پکڑنے کے بعد اس کا جو رخ ہے آپ نے سیدھا کر لینا ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل کہ میں قبلہ رخ بیٹھا ہوں، ابھی میرا ویسے قبلہ رخ نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اگر میں قبلہ رخ بیٹھا ہوں، فار ایگزامپل میرا سامنے طرف ایک قبلہ رخ ہے اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے استخارہ ہوگا۔
یہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، لیکن آپ نے یہ پڑھائی کے دوران بات نہیں کرنی. اپنا جو مقصد ہے جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، چاہے وہ شادی کا ہو یا کہیں جانے کا ہو، یا آپ لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، بزنس کرنا چاہ رہے ہوں، یا اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی استخارہ کریں تو ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، کیونکہ کوئی نہ کوئی جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے آپ کے سامنے، اس میں استخارے کی شکل میں سامنے آ جائے گی، تو آپ لوگ اس سے فوری طور پہ بچ سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اکثر لوگ کوئی شاپنگ کرنے چلے جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی راستے کے اندر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اکثر لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ان کے ساتھ واقعہ ہو سکتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آسان استخارہ ہے. 2 منٹ کے اندر آپ استخارہ پتہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا رضا ہے اور اس میں کیا میرے لیے بھلائی ہے یا نہیں ہے. تو آسان سا طریقہ، اب جیسے کہ کوئی اگر اپنے رشتے کا استخارہ کر رہا ہے تو وہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، ایک مرتبہ چاروں کل پڑھے گا، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اور علم شریف پڑھ کے اس کو پھونک مار کے ایسے پکڑ لے گا. ایسے پکڑنے کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ نے علم شریف کے اندر علم شریف آپ نے دوبارہ پڑھنی ہے، اور علم شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کی تکرار کرنی ہے تسبیح کے اوپر. جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے تسبیح کے اوپر تکرار کرتے جانا ہے. اب میں آپ لوگوں کو تکرار کر کے دکھاتا ہوں کس طریقے سے تکرار ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، 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 اہدنا الصراط المستقیم. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تسبیح جو ہے، میں جب اس کی تکرار کر رہا ہوں تو یہ سامنے ہل رہی ہے. اگر یہ سامنے ہلنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اشارہ ہاں کی طرف ہے. اب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ آسانی سے انجام دے دیں اور بلا جھجک اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ تسبیح اہدنا الصراط المستقیم کہنے پر دائیں بائیں ہلنا شروع ہو جائے، اور تکرار تب تک کرنی ہے جب تک پوری واضح طور پر تسبیح ہلنا نہیں شروع ہو جائے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہ اس طرح کا استخارہ کرتے ہیں تو فوری طور پہ ہلکا سا ان کو اشارہ ملتا ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. جب تک آپ کو پورا اشارہ نہ ملے تب تک آپ نے تکرار کرتے رہنا ہے. علم شریف کے جو پڑھتے ہیں، علم شریف کی اہدنا الصراط المستقیم والی جو آیت ہے اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے اور تکرار کرتے رہنا ہے. اور آپ کا ہاتھ جو ہے، اکثر لوگ جو ہے ان کا ہاتھ اس طرح ہلتا ہے جس طرف وہ چاہتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہاں مجھے کرنا ہے تو وہ اپنا ہاتھ جو ہے اسی طرح ہی ہلا لیتے ہیں، تو یہ آپ کا استخارہ غلط ہو جائے گا. اس طرح آپ لوگ اپنا جو ہے منزل مسوق تک بالکل نہیں پہنچ پائیں گے. اس لیے آپ کو حاضر دماغی اور جس کے لیے آپ نے استخارہ کرنا ہے وہ آپ کا ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو حق کی طرف جانا ہے، جبکہ شیطان اس دوران ہو سکتا ہے باطن کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کرے، کیونکہ آپ رب کا کلام پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے رب سے مرضی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. اور جب آپ لوگ کا یہ استخارہ اگر ایسے ہلنا شروع ہو جائے تسبیح آگے پیچھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر دائیں بائیں ہلنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ کام صحیح نہیں ہے. اچھا، اب اس طرح کے استخارے میں ایک کنڈیشن اور ہوتی ہے. اکثر تسبیح جو ہے گول گول گھومنا شروع ہو جاتی ہے. اگر تسبیح گول گول گھومنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ آپ کے لیے کوئی برائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھائی ہو سکتی ہے. یہ کام نارمل رہ سکتا ہے کہ مطلب نہ ہاں ہے نہ ہے. آپ ایک طرح سے بس اس کو کام کو کر بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو یہ دونوں طریقے سے آپ یہ کام اس طرح انجام دے سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں جب بھی وہ کام کریں تو آپ کا اشارہ ہمیشہ جب ہاں کی طرف آنا شروع ہو جائے تو آپ یہ کام انجام دے دیں. اور یاد رکھیں، جب ایک بار ایک چیز کا استخارہ کر لیں تو 40 دن تک اس چیز کا دوبارہ دوسرا استخارہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کری تو آپ اس طرح خسارے میں آ سکتے ہیں. تو خسارے سے بچیں اور اچھا کام کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا جانیں. اسی طرح کی بہترین اور بہت اچھی مجارب عمل اور آسان عمل جو آپ لوگ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اور بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بتا دیں تاکہ آپ تک نئی انفارمیٹیو ویڈیوز میں ہمیشہ لاتا رہوں اور بہترین سے بہترین عمل میں لاتا رہوں گا اور بہت ساری اچھی چیزیں اور بہت سارے اچھے بیانات اور بہت ساری اچھی باتیں سیکھیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.